بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کی تاریخ کا وہ دور یاد کریں جب حق اور باطل کے درمیان لکیر ابھی کھینچی جا رہی تھی۔ مکے کی گلیاں رات کے سناٹے میں سسکیاں لیتی تھیں، زنجیروں کے بجنے کی آوازیں، کوڑوں کی ضرب، ان کے جواب میں ہت ہت کی صدائیں فضاؤں میں لرز طاری کر دیتی تھی۔ قریش کے سردار اپنے محلوں اور کعبے کے سین میں بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے نزدیک طاقت کا مطلب صرف پیسہ، قبیلہ اور بتوں کی تعداد تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس شہر کے ان لوگوں کی جانوں کے اور ان کی تقدیروں کے مالک ہیں۔ اس جبر کی عالم میں جب اہل ایمان کا جینا محال کر دیا گیا تھا، آسمان سے وہ کلام نازل ہوا جس نے زمین کے خداؤں کے تخت ہلا دیے۔ یہ سورۃ الملک تھی۔ یہ صرف 30 آیات کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک کائناتی اعلان تھا جس نے بتایا کہ اصل بادشاہت کس کی ہے، موت کیا ہے اور اس کی زندگی کا نتیجہ کہاں نکلے گا۔ اس سورت نے مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا کہ تم جن کمزوروں کو زنجیروں میں جکڑ رہے ہو، وہ اس بادشاہ کے سپاہی ہیں جس کی حکمرانی ساتوں آسمانوں پر محیط ہے، اور تم جنہیں موت کی دھمکیاں دے رہے ہو، وہ موت خود اس کے حکم کی غلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی اس وقت تک سفارش کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے، اور اس علمنا یعنی روکنے والی کہا گیا ہے، کیونکہ جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس سورہ کا آغاز ہی اس عظیم جملے سے ہوتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ برکت کسی پتھر یا بت میں نہیں، بلکہ اس ذات میں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ ایسا قدیر ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مکے کے سرداروں کو پیغام دیا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ایک لمحے میں مٹی کر دے، کیونکہ اس کی قدرت کسی شرط کی محتاج نہیں۔ پھر یہ سورہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ختم ہو جانا موت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ موت بھی اللہ کی ایک تخلیق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دیکھے گا کہ کس نے زیادہ عمل کیے، بلکہ فرمایا کہ کون عمل میں سب سے بہتر ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جو خلوص سے بھرا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہاں اللہ نے اپنی 2 صفات بیان کی ہیں، عزیز اور غفور، یعنی اللہ اتنا طاقتور ہے کہ تمہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا بخشنے والا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی لیبارٹری یعنی اس کائنات میں لے جاتا ہے اور اسے چیلنج کرتا ہے کہ اپنی نظریں اٹھاؤ اور دیکھو کہ اس نے 7 آسمان تیر در تیر بنائے۔ آج کی جدید سائنس بتاتی ہے کہ کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، لیکن کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی نظر دوڑاؤ، کیا کوئی درار نظر آتی ہے؟ پھر بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی، لیکن کائنات کے اس نظام میں کوئی عیب نہیں ملے گا۔ یہ کمال تخلیق اللہ کی صفت رحمان کی عکاسی ہے، جس نے اس عظیم کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچان سکے۔
اللہ نے قریب کے آسمانوں کو ستاروں کے چراغوں سے سجایا ہے۔ یہ ستارے جہاں راتوں میں مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، وہاں یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ مکے کے نجومیوں کا جھوٹا نظام، جو جنات سے معلومات لینے کا دعویٰ کرتے تھے، اس سورہ نے جڑ سے اکھیڑ دیا، اور آسمان کے دروازے شیطانی قوتوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ آگے چل کر یہ سورہ جہنم کا ہولناک منظر بیان کرتی ہے کہ جب کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اور وہاں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا، تو وہ پچھتاوے کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا یا اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج اس آگ میں نہ ہوتے۔ یہ لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ذات کی ہدایت کے لیے حق کو سننا اور عقل سے کام لینا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ انسان کو زمین کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چل پھرو اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا، اسے آکسیجن دی اور رزق کے اسباب دیے۔ سورہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ایک سخت تنبیہ کرتا ہے کہ جس زمین پر تم اکڑ کر چل رہے ہو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں نگل لے، یا آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ پھر اللہ پرندوں کی مثال دیتا ہے جو ہوا میں پر پھیلائے اڑتے ہیں اور انہیں صرف رحمان نے تھام رکھا ہے۔ کفر کی زندگی ایسی ہے جسے کوئی شخص اپنے رب منہ کے بل اوندا گرتا چل رہا ہو، لیکن جب ایمان کی زندگی ایسی ہے، اجر ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ انسان کو زمین کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا، جسے کوئی سرا اٹھا کر سیدھے اور روشن راستے پر چلا رہا ہے۔ بالآخر یہ سورہ ملک ایک ایسے سوال پر ختم ہوتی ہے جو ہر انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارے پانی زمین کی گہرائی میں اترا ہے اور خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا بہتا ہوا پانی لائے گا؟ مکہ جیسے ریگستان میں پانی کی اہمیت سب سے زیادہ تھی، اور اللہ نے انہیں ان کی سب سے بنیادی ضرورت کے ذریعے سمجھایا کہ تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، تم اللہ کے ایک ایک قطرے کے محتاج ہو۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار صرف اللہ کا ہے، زندگی ایک امتحان ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں غرور سے بچاتی ہے۔ اگر ہم اس سورہ کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ دنیا کا کوئی غم ہمیں توڑ سکے گا اور نہ موت کا خوف ہمیں ہرا سکے گا، کیونکہ بادشاہت اسی کی ہے اور ہم سب اس کے ہیں۔ آج رات سونے سے پہلے ایک سوال خود سے ضرور کیجیے، کیا میرا آج کا دن ان اعمال میں شامل تھا جو میرے رب کو پسند ہے؟ اگر ہے تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔